ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ صرف اللہ سے ہی امید رکھو اور اسی پر بھروسہ کرو، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے۔ دنیا یعنی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی خواہش رکھنا سمندر کا پانی پینے کے مترادف ہے کہ جس قدر پیا جائے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ رستے میں رکھی شمع کی مانند ہوتے ہیں، جو کہ اپنا آپ جلا کر دوسروں کے لیے روشنی مہیا کرتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے انسانوں کی، اس لیے کہ یہی وہ مخلص لوگ ہیں جن کے دم سے اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالے پھیلتے ہیں۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ جیسی زندگی گزاریں گے ویسی ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ جو چیز کہنے کے بعد ملے وہ بھیک ہوتی ہے، جو بنا کہے ملے وہ فکر و محبت ہوتی ہے۔ رحم دل رہنا انسان کی کمزوری نہیں طاقت ہے، جو کچھ ہی لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے اور اکثر لوگ انہیں بیوقوف سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت یعنی دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں تلخیوں کا جواب دینا بہادری اور ظلم کو برداشت کرنا صبر تصور کیا جاتا ہے۔ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ سیاسی، سماجی، اقتصادی، معاشی اصول و آئین و قوانین کی کتاب ہے، جس پر عملی زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ حیات ہیں؟ ان کے پیروں کو لازمی پکڑو، بس وہی جنت ہیں۔ اصل میں انسان جس خصلت کا خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ ہماری ناکامی اس لیے ہے ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور حکم دوسری کتابوں کا مانتے ہیں، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور خدا ہم سے خوش ہے۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پہ انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارے سالوں کیا گیا صبر ہرگز رنگا نہیں جانے دے گا۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو، اتنی احتیاط زندوں کی بھی کر لیا کریں۔ بدتمیز کی جب سرے عام بے عزتی کر دی جائے تو اسے سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ تمیز اور اخلاقیات کے بھولے ہوئے سبق ہوتے ہیں۔ ماں کی ذات میں خدا کے جلووں کا نظارہ کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کتنا مہربان ہے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو اس پر پریشان یا اداس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی پسندیدہ چیز کسی اور کو مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ قسمت میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کو مل کر رہتا ہے۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، زندگی تب زیادہ آزماتی ہے جب ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدلنے کی یا ایک سطح اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کا نصیب صرف اسی کے پاس آتا ہے،
بس کامل ایمان ہونا چاہیے۔ جس پر پیچھے سے جس انسان کے لیے چٹ لگ کر آئی ہو وہ اسی کو ہی ملتا ہے۔ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ ہر قسم کے برے حالات میں کچھ اچھا بھی ضرور ہوتا ہے۔ ایک خراب گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح وقت بتاتی ہے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان کے کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب دیا بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈالتی ہے۔ پوچھا کون سی؟ جواب ملا زبان پر قابو پانا۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، لیکن نیکیاں بچانا مشکل ہے۔ آپ نے اپنی عبادتیں پوری رکھیں، رات بھر نفل بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھی، لیکن لوگوں کے ہمیشہ دل دکھائے، حقوق العباد میں ہمیشہ کوتاہی کی۔ وہ آداب جو دعاؤں کو بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک لے جانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا۔ نمبر 2، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کو پیارے ناموں سے پکارنا۔ نمبر 3، دعاؤں پہ صبر رکھنا، دعاؤں پہ یقین رکھنا۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے دعا مانگنا۔ اور نمبر 5، توبہ کرنا۔ یہ تمام مراحل دعاؤں کی قبولیت میں انسان کی سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد قبر میں 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ علم سکھایا ہو، پانی کی نہر کھودی ہو، پانی کا کنواں بنوایا ہو، کہیں پر درخت لگا دیا ہو، مسجد تعمیر کروائی ہو، قرآن کا فیض پیچھے چھوڑ گیا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ بعض دفعہ آنسوؤں کا بہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ نمکین پانی اگر انسان اپنے ہی اندر جذب کرنے کی کوشش کرے تو یہ پورے وجود میں آگ لگا دیتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ بہترین صبح وہی ہے جو اپنے رب کے نام سے شروع کی جائے۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکنے لگتے ہیں۔ افسوس، آج مسلمان سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو رسوا کر رہے ہیں، جبکہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت کا محافظ بنایا ہے۔ میں برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ تعلق قائم رکھنا ہو تو اچھائی بتاتے رہیں، تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بتاتے رہیں۔ پاکستان کا صرف ہونا ہی دشمنوں کی شکست کی سب سے بڑی علامت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر برے لوگوں سے بھی اچھا گمان پیدا کر دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر اچھے لوگوں سے بھی برا گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اپنا حال ایسے گزارو کہ اگر مستقبل میں ماضی کا سوچو تو وہ پرکشش نظر آئے، دل میں کوئی ملال نہ ہو۔ ہار جانا نہیں بلکہ حوصلہ ہار جانا اصل ہار جانا ہے۔ حالات و واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے، انسان کے اندر اچھے برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔
گنہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت وہ الفاظ دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں اور درگزر سے کام لیں۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اور جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو انسان کی سوچ سے بالا تر کام ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اچھی باتیں اور برے اعمال اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہیں۔ مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے، بس کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دل سے کھیلتا ہے، اور جس بازی کو وہ دل سے کھیلتا ہے اس میں مات کبھی نہیں کھاتا کیونکہ وہ بازی انا کی بازی ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ظالم اور بدماش ہو اسے اتنا بڑا وکیل دستیاب ہو جاتا ہے، اور وہ مجرم بزور طاقت اپنے حق میں فیصلہ خرید لیتا ہے۔ صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پہ عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی اذیت کو ہی آخری حد مان لیتے ہیں۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ سب سے برا انسان وہ ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہو۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ بھلا ہو چائنا کی ڈیکوریشن لائٹس کا جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ورنہ کردار سے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ آدمی اچھا تھا یہ الفاظ تب سننے کو ملتے ہیں جب سماعتیں اس قابل نہیں رہتی زندہ لوگوں کی قدر کریں۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا چھوڑنا ہوتا تو وہ حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ کیوں پانی پلاتا؟ نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ سیانے کہتے ہیں ہر دروازے پہ منت اور منت نہیں چلتی، کچھ در بڑے مست ہوتے ہیں، مرضی سے کھلتے ہیں، بس اس در پہ اپنے نام کی عرضی لگا کے آ جاؤ، در والے کی نظر پڑی تو پکار لے گا، من چاہا تو عنایت بھی کر دے گا۔ پڑے نہ رہنا، خود کو بھکاری نہ بنانا، بھیک سے پیڑ پلتا ہے دل نہیں۔ چھوٹی بات صرف منہ کھولنے سے ہی ہو جاتی ہے، بڑی بات کرنے کے لیے کتابیں کھولنی پڑتی ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ ڈپریشن بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ وہ واحد آواز ہے جو اندر سے آتی ہے کہ تم غلط ٹریک پر ہو۔ ایک مسلمان تب ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے جب وہ اللہ کا کام نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب غیر مسلم بھی اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سکون میں ہوتا ہے، چاہے پھر وہ نیلسن منڈیلا ہو یا پھر عبدالستار ایدھی۔ اگر لڑکا اپنے ہی ماں باپ کی جہیز کی فرمائشوں کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کی کاروبار کی عمر تو ہو گئی ہے، ابھی شادی کی عمر نہیں ہوئی۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ ہم دنیا میں دنیا نہیں آخرت فتح کرنے آئے ہیں۔ اصل مرد عورتوں کے محبوب نہیں، عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پہ نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ بڑی قوم کا شاگرد اپنی سوچ خود بناتا ہے، جبکہ چھوٹی قوم کا استاد بھی کسی اور کی سوچ سے اپنی سوچ بناتا ہے۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل اساتذہ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ ہم انفرادی طور پر جتنے مرضی نیک بن جائیں،
لیکن پھر بھی پکڑے جائیں گے کیونکہ ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ صحابہ سب سے زیادہ نیک تھے، آخری دم تک دین کے سر بلندی کے لیے کوشش کرتے رہے، اور تم بس 5 نمازیں اور روزے رکھ کے آ گئے، اور تمہارے ارد گرد لوگ ویسے ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔